اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے فیملی چینل کے تمام ممبران کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سے دعاؤں کا طالب۔ کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ ائمہ علیہ السلام کی نظر میں وہ اس اولاد سے محبت کرتے ہیں جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں۔ آج احادیث کی روشنی میں والدین کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کو بہت معلومات میں اضافہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ کو گزارش ہے کہ جو پروگرام دیکھا کریں لائک کر لیا کریں اگر پسند آئے تو۔ اس میں میری تو کوئی پسند نہیں ہوتی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ائمہ نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہیں والدین کے حق میں۔ لہٰذا میرا یہ کہنا کہ اگر آپ کو پسند آئے تو روایتاً کہہ دیتا ہوں، اور ہو سکے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے۔ تو آج حدیث کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدین سے نیکی اور ان کی خدمت سب سے بڑا فریضہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ خدایا والدین سے نیکی کرنے والوں کو ہر آفت و مصیبت سے نجات دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے خدایا والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو ہلاک کر دے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین سے نیکی کرنے والے جنت میں انبیاء سے ایک درجہ کم پر ہوں، اور والدین کے نافرمان جہنم میں فراعنہ سے ایک در کے فاصلے پر ہوں گے۔ فراعنہ کون ہے؟ فرعونوں کی جمع ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خدا قرار دیا تھا اور خدا کہلوایا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین سے نیکی کرنے والا بنو تاکہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اگر والدین کا نافرمان ہو تو تیری جگہ جہنم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ ایسا برا کام نہ ہوگا جو میں نے انجام نہ دیا ہو، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے باپ سے نیکی کرو کہ تیرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ جیسے وہ چلا گیا آپ نے فرمایا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی اور اس سے نیکی کرتا تو زیادہ بہتر تھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ باپ کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی اطاعت کرے جب تک وہ زندہ رہیں۔ سوال کیا گیا ماں کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر صحرا کی ریت کے ذرات اور بارش کے قطرات کی مقدار کے برابر ماں کی خدمت میں کھڑے رہو تو اس ایک دن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جو تمہیں پیٹ میں اٹھا رکھا تھا اس نے۔ مستدرک الوسائل ہے، کتاب النکاح، صفحہ نمبر 70۔ مذکورہ احادیث میں والدین سے نیکی اور ان کی خدمت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اگرچہ ان کی خدمت اور نیکی کا ذریعہ ان کا کما حق تو ادا نہیں ہو سکتا، تاہم اولاد پر واجب ہے کہ اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق والدین سے نیکی اور ان کی خدمت کر کے حق ادا کرنے کی کوشش میں مصروف عمل رہے، اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق کی طلب اور دعا کرتا رہے۔ اگرچہ انسان والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن امید ہے خدا سے توفیق کا تقاضا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بار والدین یعنی والدین کا حق ادا کرنے والوں میں شامل کر لے۔ اگر ہم والدین کی صف میں شامل ہو گئے تو یقیناً خدا اور والدین کی رضایت کی بنا پر وہ مقام جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بلند مقام ہے،
حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، ورنہ فرعون کے ساتھ ہوں گے، وہی فرعون کے ساتھ ہوں گے۔ از لحاظ انسان، کوئی بھی انسان فرعون میں شامل ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اچھے بندوں میں شامل ہو جائے، کیونکہ والدین پر احسان کا تعلق صرف اسلام سے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسانیت سے بھی تو ہے۔ تو جب حکم عقل اور فطرت کے مطابق ہر انسان نیک بننا چاہتا ہے، تو انسان کے لیے نیک بننے کا سب سے بہتر اور بڑا ذریعہ والدین سے نیکی اور ان پر احسان ہے، اور اسلامی احکامات اسی حکم عقل و فطرت کی تائید اور تاکید کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اسلام کبھی والدین سے نیکی کو سب سے بڑا فریضہ قرار دے کر، کبھی فرشتوں کی دعا کا مستحق قرار دے کر، کبھی خاصان خدا اور انبیاء کا دوست قرار دے کر، کبھی حصول جنت کا سبب قرار دے کر، کبھی والدین سے نیکی کو گناہوں کا کفارہ قرار دے کر، اور کبھی احسانات کا بدلہ قرار دے کر اس اہم انسانی فریضے کی تائید و تاکید کرتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کا کوئی قانون، دستور اور حکم عقل اور فطرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین عقل اور فطرت کے مطابق ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ والدین کی اطاعت، خدمت اور ان سے نیکی اور محبت کرنے کا صرف اسلام ہی حکم نہیں دیتا، بلکہ عقل اور فطرت والدین سے نیکی کرنے کا سختی سے حکم دیتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ مسئلہ والدین صرف اسلامی نہیں بلکہ ایک انسانی اہم مسئلہ ہے۔ پس جو انسان ہوگا وہ والدین کی خدمت اور ان سے نیکی کرے گا، ورنہ قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جائے گا کہ غافل ہیں یہ لوگ جانور کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور یہی لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ تو قابل غور امر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قرآن جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر قرار دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا چیز ہے؟ ظاہراً یہ ہے کہ جانور ہونے کے باوجود اپنے دوست، مالک اور دیکھ بھال کرنے والے کو پہچانتا ہے، اور درندہ ہونے کے باوجود ان کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ لیکن جب انسان بگڑ جائے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کہ انسان ایسا ذات اور نفس پرست ہے، اندھا، بہرا اور گونگا ہو جاتا ہے کہ اپنے مالک، اپنے پروردگار، محسن، دوست، والدین، بہن بھائی اور رشتوں کو بھول جاتا ہے، اور صرف نفس کی خواہشات کی پیروی میں تمام انسانی اور انسانیت کی حدود کو پھلانگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ درندہ صفت انسان بن جاتا ہے، یعنی انسان کی شکل میں حیوان، درندہ بلکہ شیطان بن کر ابھرتا ہے، جس کی تفصیل قرآن کریم نے سورہ الناس میں بیان کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے والے خناس جنوں اور انسانوں میں سے ہیں۔ تو والدین کی خدمت کا صلہ کیا ہے؟ سوائے جنت کے کیا ہو سکتا ہے؟ تو گزشتہ آیات میں جو بیان کی گئی آپ سے کہ والدین کے بڑھاپے کا صرف ذکر آیا ہے، جبکہ والدین کی خدمت و اطاعت اور ان سے نیکی کرنا ہر حال میں، ہر وقت اور ہر عمر کے حصے پر، اولاد پر واجب ہے، چاہے وہ جوان ہوں یا بوڑھے ہوں۔ قرآن میں والدین کے بڑھاپے کا خاص ذکر اس لیے ہے کہ اس عمر میں ماں باپ خدمت اور نیکی کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت و اطاعت کے ذریعے جنت کو حاصل نہیں کیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ پھر آقا دو جہاں فرماتے ہیں لذت العیش فی بر الوالدین، کہ زندگی کی لذت والدین سے نیکی کرنے میں ہے۔ امام جعفر صادق نے
ابراہیم شعیب سے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کے منہ میں لقمہ رکھو، پیار سے بھی رکھو، کیونکہ یہ عمل کل قیامت کے دن تمہارے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ ابھی امامہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول خدا سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دونوں تمہاری جنت اور جہنم ہیں، یعنی والدین کی اطاعت خدمت جنت کا سبب اور ان کے نافرمان انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ خدا اس پر موت کی سختیوں کو آسان کر دے، پس وہ رشتہ داروں اور والدین سے نیکی کرے۔ جب ایسا ہوگا تو اس کو خدا تعالیٰ سکرات موت سے نجات دے گا اور اس کی زندگی میں کبھی فقر و غربت نہیں آئے گی، غریب نہیں ہوگا کبھی بھی، فقیر نہیں ہوگا کبھی بھی۔ ان احادیث سے ہمیں بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ والدین کی خدمت اور ان سے نیکی کرنا ہمارے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ اگر انسان والدین سے نیکی کرنے والا ہے تو جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا سکے گی۔ اور سکرات موت جو بہت ہی مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے کہ یہیں پر دنیاوی زندگی کا اختتام اور اخروی و برزخی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے۔ بہت سخت اور مشکل منزل ہے، بہت مشکل وقت ہے۔ موت کے وقت کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ کس وقت؟ کہ جب برزخی زندگی کا آغاز ہونے جاتا ہے، یعنی نزا کی حالت کے اندر انسان ہوتا ہے، جان اس کی نکلنے والی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی والدین سے کی ہوئی نیکی کام آئے گی۔ والدین کی خدمت، اطاعت اور ان سے نیکی جہاں جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، وہاں سکرات کی موت سے بھی ڈھال ہے۔ سبحان اللہ، کتنا آپ کے، ہمارے اور سب کے ہاتھوں میں ہے کہ ہم اپنی موتوں کو آسان بنا لیں۔ بس جو چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی اور جہنم سے بچ جائے اور رحمت خداوندی اور جنت کا مستحق قرار پائے، تو وہ اپنی زندگی میں والدین کی خدمت، اطاعت، ان سے نیکی کرے کہ قیامت کے دن یہی چیز کام آئے گی۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ 3 مواقع یقینی بخشش کے ہیں، جو ان مواقع سے استفادہ نہ کرے اس پر خدا کی لعنت ہو، کیونکہ مغفرت خدا سے بہرہ مند نہ ہو اور گناہوں کا کفارہ ادا نہ کیا ہو۔ نمبر 1 ہے ماہ رمضان مبارک، نمبر 2 ہے احسان بوالدین، نمبر 3 ہے محمد و آل محمد پر صلوات یعنی درود شریف۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی ایسے مواقع حاصل کر لے اور مغفرت اور گناہوں کے کفارے کے لیے فائدہ نہ اٹھائے تو خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ مذکورہ 3 اسباب مغفرت کے ہیں، ان میں سے رمضان سال میں 1 دفعہ آتا ہے۔ صلوات کبھی کبھی یا روز بھی پڑھ لیتا ہے انسان، لیکن والدین زندہ ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں ذریعہ نجات، مغفرت اور گناہوں کا کفارہ ہیں۔ لہذا ہر انسان پر لازم ہے کہ ان کو سبب مغفرت قرار دے کر ان کے ذریعہ نجات اور مغفرت اور نعمات اور جنت کا مستحق بنے۔ اتنی آسان جنت کر دی ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کوئی ایسی برائی نہیں کہ جو میں نے نہ کی ہو، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا باپ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ باپ کی خدمت میں اور ان سے نیکی کرو تاکہ یہ تیرے گناہوں کا کفارہ ہو۔ جیسے ہی وہ چلا گیا آپ نے فرمایا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی اس سے نیکی کرنا زیادہ بہتر تھا۔ یہ ماں کا رتبہ ہے۔ معلوم ہے کہ والدین سے نیکی کرنا وہ عظیم نیکی ہے کہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ یقیناً اس لیے ہے کہ انسان جب والدین سے نیکی کرتا ہے تو والدین اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ دعا دل سے نکلتی ہے، تو خدا والدین کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نجات از جہنم
کہ ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں اور جہنم کی آگ سے نجات پاؤں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی خدمت میں اور ان سے نیکی کرو، یقیناً والدین کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ آپ نے فرمایا والدین سے نیکی برائیوں کو دور کرتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت نمبر 114۔ نیکیاں بے شک برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور والدین سے نیکی کرنا خدا کی نگاہ میں اتنی پسندیدہ نیکی ہے کہ خدا اس کی وجہ سے انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ والدین سے نیکی باقی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور جہنم سے نجات بن جاتی ہے۔ اب خالہ سے نیکی بھی جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے، کہ ابو حدیجہ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق سے نے فرمایا کہ ایک آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا زمانہ جاہلیت میں جب وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کے ہاں ایک بیٹی ہوئی، اس کی پرورش کی یہاں تک کہ جوان ہوئی، تو اس کو لباس اور زیورات پہنا کر ایک گڑھے پر لے گیا اور اس کو اس میں پھینک دیا۔ اس وقت اس کی زبان سے آخری الفاظ جو میں نے سنے تھے، یا ابتا ہو، اے بابا جان، اب میں بہت سخت پشیمان ہوں کہ اس کی گناہ کی تلافی کس طرح کروں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی خالہ سے نیکی کرو، کیونکہ وہ ماں کی جگہ پر ہے، اس سے نیکی کرنا تیرے گناہ کی تلافی ہے۔ معلوم ہوا کہ خالہ ماں کی مانند ہے، جب اس سے نیکی کرنے سے گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے تو خود ماں سے نیکی کرے تو وہ نیکی انسان کے گناہوں کا کفارہ کیوں نہ ہوگی۔ مذکورہ واقعات جو بیان کیے گئے اور احادیث سے اب تو یہ واضح ہو گیا کہ والدین سے نیکی کرنے سے نہ صرف انسان نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ہوتا چلا جاتا ہے، بلکہ والدین سے کی ہوئی نیکیاں انسان کے باقی گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہیں اور اس کی تلافی بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ والدین کی خدمت اور ان سے نیکی کرنے میں کوشاں رہیں، تاکہ اعمال خیر میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا کفارہ اور تلافی بھی ہو۔ والدین کی خدمت باعث رضایت امام حسین علیہ السلام، بہت قابل غور بات ہے۔ شیخ مشکور کہتے ہیں کہ عالم خواب میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں وارد ہوا، یعنی امام حسین کے روضے میں وہ گیا، خواب میں دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھا کہ امام تشریف فرمائے، ایک جوان عرب نے آ کر سوال کیا تو امام نے مسکرا کر جواب دیا۔ دوسرے دن شب جمعہ امام کے حرم میں تھا، اچانک اسی جوان کو حرم میں دیکھا اور زریق کے قریب آ کر اس نے مسکرا کر امام کو سلام کیا اور چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا اور مسکرا کے سلام کرنے کا سبب پوچھا اور خواب بھی بیان کیا اور کہا کہ تم نے کیا کیا؟ تو امام نے مسکرا کے جواب دیا۔ جوان نے کہا میرے والدین عمر رسیدہ ہیں، ہر شب جمعہ باری باری ان کو کربلا زیارت کے لیے لے کر آتا تھا۔ ایک دن ماں نے کربلا جانے کی ضد کی تو اس دن باپ کو گدھے پر سوار کیا اور ماں کو میں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ بڑی زحمت کے ساتھ دونوں کو امام کے حرم میں لایا اور حرم میں داخل ہوا تو امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور میں نے سلام کیا تو آپ نے مسکرا کے میرے سلام کا جواب دیا۔ اسی دن سے ہر شب جمعہ امام حسین کے حرم میں داخل ہوتا ہوں اور کہ امام کو دیکھ لیتا ہوں۔ میرے سلام کا آن حضرت مسکرا کر جواب دیتے ہیں۔ یہ ہے والدین کی خدمت کا صلہ کہ امام حسین اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور اس کو دیکھ کے امام مسکراتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی خدمت و اطاعت کی وجہ سے
ایک تو اس کا امام حسین کی زیارت کے لیے آنا قبول ہوا، وہ زیارت جو روایات کے مطابق 70 حج کے ثواب کے برابر، اور دوسرا والدین کی خدمت کی وجہ سے امام اس پر راضی ہے، اور جس پر امام حسین راضی ہوں یقیناً اس پر خدا اور رسول بھی راضی ہیں، اور یہ سعادت والدین کی خدمت میں پوشیدہ ہے۔ اب والدین کی زیارت کا حج مقبول کا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مقبول حج کا ثواب ہے والدین کی زیارت کرنا، کہ کوئی بھی فرزند اپنے والدین کی طرف محبت سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے عوض اس کو حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے، کہ یعنی اس کا حج قبول کر لیا گیا۔ بظاہر ہم حج پہ جاتے ہیں، آج کل ماشاءاللہ بہت سارے حاجی حج پہ گئے ہوئے ہیں، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں چلتا کہ کس کا حج مقبول ہوا ہے کس کا نہیں ہوا ہے، لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مقبول حج کا ثواب ہوتا ہے، یعنی حج کی قبولیت کا ثواب ہوتا ہے، کہ قبول کر لیا گیا حج۔ کس وجہ سے؟ کہ صرف اس نے اپنے والدین کو ہنس کے اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تو اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگرچہ روزانہ 100 بار زیارت کرے، آپ نے فرمایا ہر نگاہ کے بدلے میں ایک حج کا ثواب ملے گا۔ تو کتنے حج ہو گئے اس کے مقبول؟ 100 حج۔ اب بھی بدقسمتی ہے لوگوں کی۔ حج عبادات میں سے ایک اہم رکن دین اور مشکل ترین عبادت ہے۔ حج کی شرائط، نیت، واجبات اور محرمات بہت سخت ہیں۔ اگر انسان ان کا لحاظ نہ کرے تو قدم قدم پر کفارہ جو ہے نا دینا پڑ جائے گا۔ احرام، طواف، سعی، وقوفات باطل ہو سکتے ہیں۔ جہاں حج کی شرائط سخت ہیں وہاں حج کا ثواب بھی بے حساب ہے۔ کیوں نہ ہو کہ حاجی اللہ تعالیٰ کا مہمان قرار پاتا ہے، اور خود پروردگار عالم حاجیوں کا میزبان بن جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ ہر میزبان کی اولین خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا مہمان مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس کے لیے میزبان اپنی بساط سے زیادہ اپنے مہمان کی خدمت کرتا ہے۔ تو جہاں پروردگار حاجیوں کا میزبان بن جائے تو کیا خدا اپنے مہمانوں کو خوش نہیں کرے گا؟ یقیناً خوش کرے گا۔ کیسے خوش کرے گا؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ جس طرح ہر میزبان اپنے مہمان کی خدمت اور خاطر و تواضع کے ذریعے خوش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کے گناہوں کو معاف اور نیکیوں میں اضافہ فرما کر راضی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کا مہمان بن جاتا ہے تو وہ خدا کا دوست بن جاتا ہے اور گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، زحمات و تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے خدا کا مہمان بن سکتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ موقع میسر آ سکتا ہے، اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو حج کی دلی تمنا لے کر اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، لیکن جو والدین کی زیارت اپنے گھر میں کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ سفر اور روپیہ خرچ کیے بغیر ہر زیارت کے عوض مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خدا کی نگاہ میں والدین کا مقام اتنا بلند ہے کہ حج کا ثواب زیارت پر قرار دیا، اور احترام کعبہ ہر مسلمان پر واجب ہے تو احترام والدین بھی ہر اولاد پر واجب ہے۔ کعبہ مرکز سجدہ اور عبادت خدا قرار پایا ہے تو والدین اولاد کے لیے اللہ کی رضایت کا مرکز قرار پایا ہے۔ کعبے کا طواف اور اس کی طرف سجدہ اخلاص کے ساتھ کرنا ضروری ہے، تو والدین کی اطاعت اور خدمت بھی اخلاص کے ساتھ کرنا اولاد پر واجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد کا محبت اور دوستی کے ساتھ اپنے والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حجر مزری کہتے ہیں کہ مکہ آیا، جندب ابن جنابہ وغیرہ اعمال حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب بھی مکہ آئے ہوئے تھے۔ میں اور ابا ذر مسجد میں یعنی مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت علی ہمارے سامنے
کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ ابو ذر ٹکٹکی باندھ کر علی کو دیکھتے رہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو ابو ذر نے کہا کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ حضرت علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، والدین کی طرف پیار و محبت سے دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اور خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ اندازہ لگا لیجئے کہ والدین کا مقام بارگاہ خداوندی میں کتنا بلند ہے کہ جہاں حضرت علی قرآن اور کعبے کی زیارات عبادت، اسی صف میں والدین کی زیارت کو عبادت قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت علی قرآن اور کعبے کی جب بھی اور جتنی بار بھی زیارت کرے گا، ہر وقت ہر بار اسی طرح اس کو، اور جتنی بار بھی والدین کی زیارت کرے گا، خدا ہر وقت ہر بار اس کو عبادت قرار دے گا۔ یعنی یہ چار چیزیں دیکھنے سے جو عبادت کا حق ہے، ہر وقت جو خانہ کعبہ کو دیکھے عبادت کا ثواب، ہر وقت جو علی کو دیکھے ہر وقت کا ثواب، ہر مرتبہ جو کلام مجید کو دیکھے ہر وقت کا ثواب، ہر وقت جو اپنے والدین کو دیکھے ہر وقت کا ثواب۔ تو کیا کوئی حضرت علی، قرآن اور کعبے کی عظمتوں اور فضیلتوں کا حساب کر سکتا ہے؟ اور کیا ان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے؟ والدین کے مقام کا کیا کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو ان کے ساتھ ذکر فرمایا، لیکن حضرت علی، قرآن اور کعبے کی زیارت کی عظمت، فضیلت اور ثواب دونوں جہانوں کے، انسان و جنات اور کل مخلوقات خدا کے لیے، جبکہ والدین کی زیارت کا اور ان کی فضیلت و ثواب صرف ان کی اولاد کے لیے ہے۔ والدین تو اسی کے ہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں تو سب کی ہیں۔ انسان پر جہاں حضرت علی، حضرت قرآن اور کعبے کا احترام واجب ہے، وہاں انسان پر اپنے والدین کا احترام کرنا واجب ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی نگاہ میں لفظ اف سے کم تر کوئی چیز ہوتی تو خدا اس سے بھی منع فرماتا۔ اف کم ترین آنکھ والدین ہے۔ اگر انسان والدین کو غصے سے دیکھے تو وہ بھی آنکھ ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی اپنے والدین کو تند نگاہ سے دیکھے تو خدا اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا، اگرچہ والدین نے اس پر ظلم بھی کیا ہوا۔ والدین کی طرف جو غصے سے دیکھے وہ آنکھ والدین میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملعون ہو جاتا ہے، اور ملعون وہ ہے جو خدا کی رحمت سے محروم ہو گیا ہو۔ جو والدین کو غصے سے دیکھتا ہے، قیامت کے دن خدا مند تعالیٰ اس کو قہر کی نگاہ سے دیکھے گا، اور جس کو قہر کی نگاہ سے دیکھے رحمت سے محروم ہوتا ہے، اور عذاب قہر الہی اس پر نازل ہوتا ہے۔ والدین کے سامنے نظریں جھکانے کا حکم ہے۔ اگر والدین ماریں بھی تو اف تک کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اگر کوئی خدا اور احترام والدین کی مخالفت کرتا ہے اور والدین کو غصے سے دیکھتا ہے تو قیامت کے دن خدا کی رحمت سے محروم ہو کر عذاب اور قہر الہی میں مبتلا ہوگا، اور کوئی اس کو بچانے والا نہ ہوگا۔ اس وقت کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اور والدین کے ساتھ ہمدردی اور نیکی تو سب ازوات مقدسہ اللہ نے تو معاف کرنا ہی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب اس کی شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے۔ لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ والدین کو دیکھنے کا ثواب یقینی طور پہ ملے گا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ عبادت الہی سے غافل ہو جائے، رمضان کے روزوں سے غافل ہو جائے، حج سے، جہاد سے غافل ہو جائے، جہاد، خمس اور زکوٰۃ وہ دینا بند کر دے کہ بس میں والدین کے دیکھ لوں گا۔ ان تمام شرائط کے ساتھ وہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا جہاد مقبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن کیا ہم نے، نماز ہم نے پڑھی، ہمیں نہیں پتہ مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ روزے ہم نے رکھے، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے اس روزوں کو قبول فرما۔
ہمارے جہاد کو قبول فرما، ہمارے حج کو قبول فرما، ہماری زیارتوں کو قبول فرما، ہمارا قرآن پڑھنا قبول فرما۔ سب مشکوک حالت میں ہیں، لیکن وہ رحمان رحیم ہے، اس لیے رحیمی کی توقع رکھتے ہیں۔ لیکن والدین کو دیکھنے کی عبادت جو انہیں میسر آتی ہے وہ مقبول ہے، وہ قبول شدہ ہے، سند لگا دی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر۔ لہذا اس کے ساتھ تمام جو واجبات ہیں ترک نہ کرنے کی صورت میں یہ محبت فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن پوری نمازیں آپ نے ادا کی، سب کچھ کیے، حج بھی مقبول ہو گئے، نماز بھی مقبول ہو گئی، پتہ بھی چل گیا آپ کو، جہاد بھی مقبول ہو گیا، اس کی بھی آپ کو بشارت ہو گئی، لیکن اگر اس نے والدین سے نیکی نہیں کی تو وہ مقبول شدہ چیزیں سب اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تو یہ صورتحال، کیونکہ جہاں والدین کا ذکر ہوا ہے وہاں پہ خانہ کعبہ کو دیکھنا، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن شریف کو دیکھنا عبادت ہے، ائمہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ اسی طریقے سے والدین کو دیکھنا حج کے برابر ثواب ہے، مقبول حج کے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کی جان و مال و آبرو اور عزت اور ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے تمام جو واجبات ہیں جو رہ گئے ہیں ان کی کم حق ہو توفیق عطا فرما کہ ہم اس کو ادا کر دیں، اور والدین کی جتنی خدمت ہو کر سکیں، اور ہماری اولاد کو صالح اور نیک بنا، اور اپنے والدین کی اہمیت ان کے دل میں پیدا فرما، اور مملکت خدا داد پاکستان کی ہمیشہ حفاظت فرما۔ فلسطین اور جموں کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اللہ پاک تو ان ظالموں کو نیست و نابود فرما اور ان کی غیبی مدد فرما۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔